میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ ہمارا زندگی اور جینے کا مقصد کیا ہے؟ تو ایک ماں بھی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور اس کی بھلائی چاہتی ہے، تو وہ اس کی بہتر رہنمائی کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ جو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اور ہمارے اوپر سب سے زیادہ مہربان اور شفیق اور ہمارا سب سے زیادہ خیر خواہ اور ہماری سب سے زیادہ بھلائی اور فلاح چاہنے والی ذات، تو وہ ہمیں بتا سکتی ہے کہ ہمارا جینے کا مقصد کیا ہے، اور اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے کہ اس سے بہتر ہمارا کوئی بھلا نہیں چاہ سکتا، اس سے زیادہ ہماری مصلحتوں سے، حکمتوں سے واقف کوئی نہیں، اس سے زیادہ علم اور قدرت کسی کے پاس نہیں، اس سے بڑھ کر میرا اور آپ کا خیر خواہ اور ہمدرد کوئی نہیں۔ تو اس اللہ کا کہا ہوا سب سے اچھا اور سب سے زیادہ سچا، اس اللہ کا کہا ہوا سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ سچا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد، ہم دنیا میں آئے کیوں جی رہے ہیں، کیوں زندگی گزار رہے ہیں۔ کافر تو یہ جانتا ہی نہیں، اس نے اپنی زندگی کے مقاصد مختلف بنا رکھے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے اللہ کو اپنا خیر خواہ، اپنا محسن، اپنا معبود، محبوب، مسجود نہیں مانتا، تو اسے اس اللہ کی بات کی پرواہ بھی کوئی نہیں۔ اس لیے اس نے اپنی زندگی کے مقاصد خود طے کر رکھے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے، اور پھر اس کی پوری زندگی انہی مقاصد کے تحت گزرتی ہے۔ کسی نے اسٹیٹس بنا لیا، کسی نے اچھا کھانا پینا پہن لیا، کسی نے اچھی رہائش بنا لی، کسی نے زندگی کے مزے بنا لیے، کسی نے زندگی کے راحت و آرام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ تو اس کی ساری زندگی کے فیصلے، ساری دوڑ دھوپ اسی کے گرد گھومتی ہے جس کے لیے وہ جی رہا ہے۔ لیکن مسلمان تو اپنے اللہ کو مانتا ہے، اسے محبوب بھی مانتا ہے، مسجود بھی مانتا ہے، مطلوب بھی مانتا ہے، معبود بھی مانتا ہے، اور اپنا سب سے زیادہ پیارا اور خیر خواہ بھی مانتا ہے۔ اس کی زندگی میں زندگی کا مقصد کا اوجل ہو جانا بڑی حیرت ہے، بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ بھی آج نہ جانے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں دنیا میں، میری زندگی کیوں گزر رہی ہے۔ اگر علم کی حد تک ہے بھی کسی کے ذہن میں، جانتا بھی ہے، لیکن عملی زندگی میں جینے کا مقصد نظر کوئی نہیں آتا کہ کیوں جی رہا۔ اس لیے کہ آدمی جس خاطر جیتا ہے اور جس کے لیے سفر کرتا ہے، تو آدمی کا سارا سفر اسی کے گرد ہوتا ہے نا۔ مثلا ایک آدمی اسلام آباد عدالت کی پیشی کے لیے حاضر ہونا، یہ اس کا سفر ہے، مقصد سفر۔ تو ظاہر ہے اگر وہ تفریح کے لیے بھی جاتا ہے، کہیں دعوت میں بھی جاتا ہے، کہیں آرام و آرام کے لیے بھی جاتا ہے، کہیں اچھے مناظر دیکھنے کے لیے بھی جاتا ہے، تو وہ سب اس چیز کو سامنے رکھ کر کے جس مقصد کے لیے آیا ہوں کہیں وہ میرے ہاتھ سے گم نہ ہو جائے، کہ میرا مقصد تو یہ ہے، میں اس لیے اتنا بڑا سفر کر کے آیا ہوں کہ میری عدالت میں پیشی ہے۔
تو اگر وہ کسی دعوت میں بھی جاتا ہے، کہیں مناظر دیکھنے بھی جاتا ہے، گھومنے بھی جاتا ہے، تو اس کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے، اپنی ساری ترتیب اس کو سامنے رکھ کے بناتا ہے۔ اور کوئی نادان اگر ان چیزوں میں گم ہو جائے اور پیشی کے دن حاضر نہ ہو تو کیا کہا جائے گا؟ بڑا بیوقوف، بڑا ہی کم عقل ہے، جس کی خاطر اس نے سفر کیا وہ تو چھوڑ کے آ گیا۔ اور وہ کہنے لگے یار تفریح بڑی اچھی تھی، اور وہاں پیشی میں فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا، تو سبھی سے کم عقل کہیں گے۔ تو زندگی کا ایک بڑا سفر ہے، ایک بڑا سفر ہے، اس سفر کا کوئی مقصد ہے؟ اگر وہ مقصد پیش نظر ہے تو آدمی اپنی ساری زندگی کی کھانے پینے کی، راحت و آرام کی، کمانے کی، محنت کی ساری ترتیب اس مقصد کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، تاکہ اس مقصد میں کہیں حرف نہ آنے پائے، وہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ اس سفر کا بھی، زندگی کے اس سفر کا بھی ایک مقصد ہے۔ اگر اس مقصد کو سامنے رکھتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پینتا ہے، اچھا پہنتا ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر وہ مقصد زندگی بھول گیا اور ان چیزوں کو میں لگ گیا تو اسے کم عقل ہی کہتے ہیں۔ تو آدمی کی زندگی کے چھوٹے موٹے اسفار کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، اور پھر سفر کی ساری ترتیب اس مقصد کو سامنے رکھ کے وہ ترتیب دیتا ہے۔ تو یہ زندگی کا ایک بڑا سفر ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور بتایا کس ذات نے؟ جو میرے اور آپ کی سب سے زیادہ خیر خواہ، سب سے زیادہ بھلا چاہنے والی، سب سے زیادہ بھلا چاہنے والی، خیر خواہی کرنے والی، محبت کرنے والی، مجھے اور آپ پر سب سے زیادہ رحمت اور شفقت کرنے والی اس ذات نے بتایا ہے تیری زندگی کے اس سفر کا ایک مقصد ہے۔ اور سچ ہے، کوئی آدمی اسلام آباد کا چھوٹا سا عدالت کا سفر کرے، تفریح پہ نہ بھی گیا، کسی نے اس کی دعوت نہ بھی کی، اور اچھا راحت و آرام بھی اسے نہ بھی ملا، لیکن عدالت میں اپنی پیشی کے موقع پہ کامیاب لوٹا، تو کیا کہا جاتا ہے؟ سفر بڑا کامیاب ہو گیا، سفر بڑا کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح میرے عزیزو، اس زندگی کے اس سفر میں جو مقصد زندگی پہ پورا اترا، چاہے وہ جھونپڑی میں رہ کر گیا، چاہے روکھا سوکھا کھایا، چاہے اس نے پھٹا پرانا پہنا، چاہے اس نے زندگی کچھ تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھائیں، لیکن مقصد زندگی پورا کر کے گیا، تو اللہ بھی کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، بڑے کامیاب ہو کے آئے، بڑے کامیاب ہو کے آئے، بڑے کامیاب ہو کے آئے۔ بڑے سمجھدار نکلے، بڑے کامیاب نکلے، بڑے اچھے ہوئے یہ اولئک هم خیر البریہ، یہ دھرتی کے سب سے بہترین لوگ ہیں کہ اپنے مقصد میں پورے ہو گئے۔ تو زندگی کا مقصد، سفر کا مقصد پورا ہو گیا تو کامیاب ہو گیا۔ دیکھو نا میرے عزیزو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمارا ایمان ہے، کامیاب گئے، کامیاب گئے۔ میرے عزیزو، کون سی کامیابی تھی ان کے پاس؟ آج دنیا کے نقشوں میں جتنے کامیابی کے نقشے ہم نے بنا رکھے ہیں، وہاں تو وہ نہیں تھے، لیکن پیدا کرنے والے نے جو زندگی کے اس سفر کا مقصد بتایا تھا، حضرت بلال اس پہ پورا اترے، تو اللہ نے فرمایا میں اس سے راضی، یہ مجھ سے راضی، میں اس سے راضی، یہ مجھ سے راضی، میں اس کی زندگی سے راضی ہوا، اور میں اسے اتنا کچھ دوں گا کہ یہ مجھ سے راضی ہے۔ اس لیے کہ اس زندگی کا جو سفر تھا اس میں بامراد ہوا، وہ مقصد پورا کر کے گیا ہے۔
اور اس کی کامیابی کی شان یہ ہے کہ آج صدیاں گزر گئیں، وہ چلے گئے، لیکن ہم میں سے کتنے رشتہ دار ہیں جن کے بچوں کا نام بلال ہے؟ کامیاب شخص دنیا میں گیا ہے، اس کی کامیابی، چلو بچے کا نام بلال رکھ دو۔ کون سی کامیابی تھی؟ وہ مقصد زندگی پر پورا اترا تھا۔ ہے کوئی اپنے بچے کا نام آج قارون رکھے، حامان رکھے، فرعون رکھے؟ حالانکہ آج جو کامیابی کے نقشے ہیں یہ سارے لوگ اس پہ پورا اتر رہے ہیں۔ دولت مقصد زندگی، بہت دولت تھی قارون کے پاس، عہدہ اور منصب زندگی کا مقصد تو حامان کے پاس بڑا منصب، سلطنت اقتدار یہ زندگی کا مقصد تو فرعون کے پاس بڑی سلطنت موجود تھی، جاگیریں جائیدادیں بنا لینا، ولید بن مغیرہ کے پاس بڑی جاگیریں جائیدادیں تھیں۔ تو آج جو کامیابی کے نقشے ہیں اس پر تو یہ پورا اتر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی انہیں کامیاب نہیں کہتا، انہیں بد نصیب کہتا ہے، کم عقل کہتا ہے، ان کی قسمت کھوٹی ہو گئی، یہ ذلیل و خوار ہو گئے، کوئی اپنے بچوں کا نام ان سے رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں میرے عزیزو؟ اس لیے کہ جو خالق اور مالک نے زندگی کا مقصد، سفر کا مقصد بتایا تھا اس پر یہ پورا نہیں اترے، ناکام ہو گئے۔ اللہ کرے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ جو اس زندگی کا سفر، اس کا جو مقصد خالق اور مالک نے بتایا ہے اس پہ اترنا، اسی کا نام کامیابی، اس پر پورا آنا یہی کامیابی ہے۔ تو کافر تو ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، اس لیے اس کی زندگی کے نقشے کامیابی کے اپنے ہیں۔ مسلمان تو اپنے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اسے اپنا محبوب، اپنا مسجود، اپنا معبود، اپنا خیر خواہ، ہمدرد، اپنے سے محبت کرنے والا مانتا ہے، اور پھر اس کی زندگی سے زندگی کا مقصد اوجھل ہو جائے، بڑی بدنصیبی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس زندگی کے سفر کا بھی ایک مقصد ہے، اور بتایا بھی اللہ رب العزت نے ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تمہاری زندگی کا مقصد ہے مجھے راضی کرنا، مجھے راضی کرنا، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر تم اس مقصد میں پورے اترے تو تم اس سفر میں کامیاب ہو گئے۔ میں اس لیے یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی مشکل اس سے حل ہو سکتی ہے۔ اگر دل و دماغ میں زندگی کا یہ مقصد پیش نظر ہو جائے کہ میری زندگی کا مقصد کامیابی تو یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو آدمی کی زندگی کی بہت بڑی پریشانی، بہت بڑا غم، آدمی کی زندگی کی بہت بڑی پریشانی، بہت بڑا غم، بہت بڑا اندر کا دکھ ختم ہو جائے۔ اور وہ پریشانی اور غم جو آج کے انسانوں کو لگا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تکلیف کیوں آ گئی، یہ مصیبت کیوں آ گئی، یہ بیماری کیوں آ گئی، یہ نعمت کیوں چلی گئی، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملی۔ یہ غم، یہ پریشانی ہر شخص کی زندگی میں اس وقت، اور اگر اسے پتا ہو کہ میری زندگی کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، جیسے نعمتوں میں اللہ راضی ہوتا ہے مصیبتوں میں بھی ایسے ہی اللہ راضی ہوتا ہے، تو نہ میرے لیے مصیبت گھاٹے کی چیز ہے نہ نعمتیں گھاٹے کی چیز ہے، میرے لیے تو کوئی چیز غم کی نہیں ہے۔ اگر زندگی کا مقصد ہر وقت دل و دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ میرا کام تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ
بیت اللہ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے تو ایک آدمی بڑے افسردہ لہجے میں آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت مکہ میں رہتا ہوں، بیت اللہ میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہوں، بڑا پریشان افسردہ۔ حضرت فرمانے لگے بھائی بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرنا۔ فرمایا وہی اللہ تیرے بستر پر بھی تجھ سے راضی ہو سکتا ہے، غم کس چیز کا؟ غم کس چیز کا؟ اگر زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ میدان تو نعمتوں کا بھی ہے، آزمائش اور تکالیف کا بھی ہے، دونوں میں اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے اللہ کا ایک پیارا زندگی کا ایک بڑا عرصہ تکلیفوں میں گزار رہے اور مجال ہے اللہ سے ذرا بھی شکوہ، شکایت، اعتراض، بے صبری مجال ہے تو اللہ کہتا ہے نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے، یہ تو بڑا ہی اچھا بندہ ہے، انہو اواب، انہو اواب، بڑا ہی اچھا بندہ ہے اور خوب میری طرف متوجہ ہونے والا ہے۔ اللہ کو پا لینا زندگی کا مقصد ہے نا، وہ تو نعمتوں میں بھی ملتا ہے، تکلیفوں اور آزمائشوں میں بھی ملتا ہے۔ میرا زندگی کا مقصد تو اور کچھ ہے ہی نہیں، میرا جینے کا مقصد، میرے زندگی کا ایک سفر کا مقصد اللہ کو پا لینا ہے۔ وہ تو آزمائش میں بھی، تکلیف میں بھی، دکھوں کے اندر بھی وہ تو ملتا ہے۔ تو آج بڑا غم لگا ہے، بڑا دکھ لگا ہوا ہے، بڑے غم زدہ زندگی ہے، بڑی تکلیف کی زندگی ہے کہ کچھ چلا جائے، کچھ نہ ملے، یا اپنی شایان شان نہ ملے جو اس نے اپنا ذہن میں ایک تصور کر رکھا، بڑا غم زدہ، بڑا پریشان، بڑا اندر سے دکھی اور تکلیف میں، اس لیے کہ اس نادان نے اس زندگی کا سفر اپنی خواہشات کو پورا کرنا سمجھ لیا تھا، مقصد ہی غلط تھا، اور وہ دنیا میں تو پورا ہونا نہیں۔ اس نے اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کا نام زندگی کا مقصد بنا دیا تھا، تو پھر دکھ ہی دکھ رہیں گے زندگی میں، پھر تو زندگی دکھوں سے بھری رہے گی۔ اور اگر زندگی کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے تو بھائی وہ تو تکلیف کے اندر بھی ہے، آزمائش کے اندر بھی ہے، ہر حال میں ہے۔ بلکہ اللہ اہل ایمان سے کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری زندگی میں امتحان کے مختلف پرچے آئیں گے، تمہارا امتحان ہوگا، کچھ خوف کا پرچہ بھی آئے گا، اس میں بھی تم نے پاس ہونا ہے، والجوع، بھوک بھی آ سکتی ہے، مال میں کمی بھی آ سکتی ہے، پھلوں میں کمی بھی آ سکتی ہے، اولاد بھی جا سکتی ہے۔ اللہ نے اہل ایمان سے کہا ہے کہ یہ سارے پرچے تیری زندگی میں آ سکتے ہیں، اب تم نے اسے پاس کرنا ہے۔ اور یہ کافروں سے نہیں کہا، منافقوں سے نہیں کہا، اپنے پیارے بندوں سے کہا ہے، اپنے ایمان والے بندوں سے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ لیکن ساتھ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ، جو اس آزمائش میں بھی اللہ کو راضی کرتا رہا
اور صبر کرتا رہا، پھر خوشخبریاں ہی خوشخبریاں اس کے لیے، پھر خوشخبریاں خوشخبریاں. اور اگر یوں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تین عقیدے ہیں اس میں، تین عقیدے. ایک تو یہ کہہ رہا انا للہ، اے اللہ یہ سب کچھ ہے ہی تیرا، جیسے یہ پیالی میری، گلاس میرا، جہاں چاہوں رکھوں. اے اللہ یہ سب کچھ جو کچھ آپ نے نعمتیں دے رکھی ہیں تیری، تیری مرضی، لے لے دے دے، تیری مرضی. انا للہ، تیری مرضی ہے. یہ کپڑے میرے تو میں جس کو چاہوں دے دوں. اے اللہ یہ ساری نعمتیں تیری، جسے چاہے تو دے دے. کہتا انا للہ، سب کچھ ہے ہی تیرا، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے لے لے، جسے چاہے دے دے. دوسری بات کہتا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ سارے غم، یہ سارے دکھ، یہ تکلیفیں تھوڑے وقت کے لیے ہیں، سب چھوٹ جائیں گے، ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. یہ دکھ کتنے دن کے لیے، یہ تکلیف کتنے کے لیے، یہ آزمائش کتنی دیر کے لیے، یہ امتحان کتنی دیر کے لیے، ہم تو ویسے ہی آپ کے پاس آ رہے ہیں، تھوڑی دیر کی باتیں سب ختم ہو جائیں گے. اور تیسری بات یہ کہہ رہا کہ سارے دکھوں کا مداوا آپ کے پاس ہوتی ہی پورا ہو جائے گا، ساری لی ہوئی چیزیں مجھے مل جائیں گی، سب آزمائشوں کا بدلہ انعام مجھے مل جائے گا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب جس شخص کو اس پر پورا یقین ہو دل کی دنیا میں ہے یہ سب کچھ اللہ کا، اور یہ دنیا کا غم ہے ہی تھوڑی دیر کا، اور وہاں ساری کمیاں پوری ہو جائیں گی اللہ کے پاس جا کر، تو میرے بتاؤ عین تکلیف کے اندر بھی اسے کتنا اطمینان ہوگا، کتنا اطمینان اور سکون ہوگا کہ ہے ہی سب کچھ اللہ کا. غم وہاں ہو رہا ہے جب یہ سمجھتا ہے یہ میرا ہے، اور میں جی اس مقصد کے لیے رہا ہوں، یہ ہے میرا اور جی اس لیے رہا ہوں. حضرت ام سلمہ جابر رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سفر پہ تشریف لے گئے تو بیٹا بیمار تھا. تو جب واپس آ رہے تھے تو اسی گھڑی بیٹے کا انتقال ہو گیا. اہلیہ بڑی سعادت مند تھی، اس نے نہلایا، کفن دیا اور اسے لٹا دیا. کیوں دل ٹوٹتا ہے اس خاتون کا، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی چیز تھی، حوصلہ مل گیا، حوصلہ مل گیا. اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی. یہ بیٹے کی غم کی جدائی کتنی دیر، اللہ کے پاس جائیں گے جدائی ختم ہو جائے گی. یہ مجھ سے لے لیا گیا، کل مجھے واپس دے دیا جائے گا. تو یہ سارا عقیدہ تھا، تو حوصلہ بڑھ گیا، ہمت بڑھ گئی، حوصلہ بڑھ گیا، ہمت بڑھ گئی. اپنے ہاتھ سے نہلایا، سلا دیا، اس کپڑا کفن پہنا دیا. شام کو میاں آئے، رات کو تھکے ماندے سفر سے، خیال آیا ابھی بتا دوں گی تو کھانا بھی نہیں کھائیں گے، آرام بھی نہیں ہوگا، تکلیف بڑھ جائے گی، تھکاوٹ پہلے سے ہے. بڑی سعادت مند خاتون تھی. کہنے لگی بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو سچ کہا. کہنے لگی پہلے سے زیادہ آرام میں ہے. سبحان اللہ، پہلے سے زیادہ آرام میں. کیا بات ہے! ایمان بھی عجیب چیز ہے، سلیقہ سکھا دیتا ہے، سلیقہ سکھا دیتا ہے. ایمان بھی عجیب چیز ہے، سلیقہ سکھا دیتا ہے. زندگی کا سلیقہ، بولوں کا سلیقہ، گفتگو کا سلیقہ، حوصلے اور ہمت کے بول زبان سے نکلتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا.
تو حضرت عبداللہ تشریف کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور آ کر کہنے لگا، عبداللہ تیرے ابا گئے ہیں نا، غم کس چیز کا؟ ساری زندگی تو ابا کی خدمت کرتا تو وہ راحت و آرام نہ پہنچا سکتا جو انہیں آج راحت و آرام مل رہا ہے، اور اگر وہ تیرے پاس ہوتے اور تیرا خیال کرتے تو انہیں وہ نہ دے پاتا جو ان کے جانے پر صبر پر اللہ تجھے دے رہا ہے۔ تیری بھی کمائی ہو رہی ہے، ان کے بھی مزے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگی کہ پہلے سے زیادہ آرام میں ہیں۔ سمجھے کہ آرام صحت ہوگی، کھانا دیا، رات کو آرام کیا، صبح میاں نماز کے لیے چلے گئے۔ فجر جب پڑھ کے واپس آئے، کہنے لگے جابر بتاؤ تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے، تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ کہنے لگے بھلی مانس، اس کی امانت خوشی خوشی اسے واپس کر دیں گے۔ کہنے لگے اللہ نے ہمیں بیٹا امانت دیا تھا اور اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہے ہی اللہ کی چیز، ہر نعمت اللہ کی، وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہر نعمت اللہ کی۔ غم کس چیز کا؟ غم زدہ کیوں ہو رہا ہے؟ پریشان اور بے چین کیوں ہیں کسی چیز کے چلے جانے پر؟ صحت چلی گئی، اولاد چلی گئی، تکلیف آ گئی، آزمائش آ گئی، غم کس چیز کا؟ یہ بھی کمائی کا سیزن ہے، یہ بھی کمائی کا سیزن ہے۔ اس میں بھی کمائی ہو رہی ہے۔ یہ غم میں اس لیے رہ رہا ہے، غم زدہ اس لیے ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصود اسی کو بنا لیا، دل اسی سے لگا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر چیز اللہ کی، اور پھر جو چیز لی ہے، جو مجھے تکلیف پہنچی ہے، اس کی بھی دیر تھوڑی سی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی اللہ کے پاس جا کر۔ پھر جو چیز لی ہے وہ ملاپ بھی بہت جلدی ہو جانے والا ہے، پھر مجھے مل جائے گی، سارے دکھوں کا وہاں مداوا ہو جائے گا، ساری تکلیف کا مجھے انعام مل جائے گا۔ تو عجیب نسخہ اکسیر ہے صبر کا، عجیب سکون کی چیز ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب بھی ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی، کوئی نعمت ادھر ادھر ہوتی تو فوراً کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دل تسلی میں امت کو سبق دے جاتے، امت کو سبق دے جاتے۔ تو یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس دنیا کی اصل تو ہے ہی تکلیف، راحت کا جھونکا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ اس دنیا کی اصل تو ہے ہی تکلیف، راحت کا جھونکا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ یا کوئی بھی نعمت بھی ملے اس کے ساتھ تکلیف کا کانٹا لگا ہوتا ہے۔ خالص راحت صرف جنت میں، صرف کل کی زندگی میں خالص راحت، خالص مزہ۔ یہاں تو ہر مزے کے پیچھے تکلیف کا کانٹا بھی، اے سی ہے تو بل بھی دینا ہے، گاڑی ہے تو پیٹرول بھی ہے، گھر ہے تو اخراجات کا بوجھ بھی ہے، جتنا بڑا ہے اتنا بوجھ زیادہ ہے۔ تو میرے عزیزو، زندگی کا مقصد
اس سفر کا مقصد ہے اپنے اللہ کو راضی کرنا. یہ زندگی کا مقصد ہے. باقی نعمتیں ملے اس میں بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ نعمتیں لے لے کسی آزمائش میں ڈال دے تب بھی اللہ راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. عجیب اللہ کے نیک بندے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا، ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت پر بہت ساری بیماریوں کا حملہ ہوا، جسم پہ ایسی دانے نکلے کہ ڈاکٹر بتانے لگے کہ اگر یہ دانے کسی جسم پہ آ جائیں تو ایسا ہوتا ہے جیسے آگ کے انگارے، اتنی تپش گرمی ہوتی ہے. بواسیر کی تکلیف بھی. اور عین اس موسم میں آپ کے محبوب بیٹے کا، جو بڑے بیٹے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو ایک دن زبان سے کہنے لگے اے اللہ رحم فرما دے، اور تھوڑی دیر میں خود فرمانے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ. عجیب آدمی، بڑے لوگ استغفر اللہ استغفر. کہ کہیں یہ جملہ میں نے ایسا ہی تو نہیں کہہ دیا کہ شکوے کا انداز ہے کہ آج تک اللہ نے مجھ پہ رحم نہیں کیا، اب مجھ پہ رحم کر دے. فون کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ، معاف کر دینا معاف کر دینا. اور پھر دوسرا انداز اختیار کیا، فرمان لگے اے اللہ یہ مصیبت اور تکلیف بھی نعمت ہے، تو اس مصیبت اور تکلیف کو راحت اور آرام کی نعمت سے بدل دے. یہ بھی تیری نعمت ہے لیکن راحت و آرام کی نعمت سے بدل دے. سبحان اللہ. تو میرے عزیزو، اس زندگی میں ایسے احوال آئیں گے جو طبیعت کے خلاف، نیک لوگوں پر بھی آتے ہیں، اولیاء و صلحاء پر بھی آتے ہیں، اللہ کے بہت پیارے اور مقبول بندوں پر بھی آتے ہیں. اس لیے کہ اس میں گھاٹا کوئی نہیں، یہ کمائی کا سیزن ہوتا ہے. اس پہ اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے. اس موسم میں اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے. اور کسی تکلیف اور مصیبت کا رحمت ہونا، کسی مصیبت اور تکلیف اور آزمائش کا رحمت ہونا، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ عین اس مصیبت اور تکلیف میں اس کا اللہ کی طرف رجوع اور بڑھ جائے. کسی مصیبت اور تکلیف اور آزمائش کا رحمت ہونا، اس کی علامت یہ ہے کہ اس موقع پہ اس کا اللہ سے تعلق، اللہ کی طرف رجوع اور بڑھ جائے. یہ علامت ہے کہ یہ دیکھنے میں زحمت لگ رہی، حقیقت میں اللہ کی اس پہ بہت بڑی رحمت ہے. کتنے غافل طبیعتیں ہوتی ہیں، بیماری میں آتے ہیں اللہ زندگی بدل دیتا ہے. خوش نصیب ہو جاتے ہیں وہ تو، کہ ان کے لیے تو بیماری رحمت بن کے آ گئی. نمازوں کی فکر نہیں تھی، نمازوں کی فکر شروع ہو گئی. اللہ سے کبھی دل سے نہیں مانگا تھا اور دل اللہ کے ساتھ جڑ گیا. گناہوں میں رات دن گزر رہے تھے اور شرمندگی ہونے لگی. ارے میاں یہ بیماری نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہو کے آئی ہے، یہ تو اللہ کی رحمت بن کے آئی ہے. مومن کی کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں، غلطیاں معاف ہوتی ہیں، کمزوریاں معاف ہوتی ہیں، اور اس موقع پہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے خاص اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی. تو زندگی میں یہ احوال سب کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اس موسم میں اللہ کی بندگی میں اضافہ کر لیتے ہیں. اللہ کی بندگی جو زندگی کا مقصد ہے، اپنا اللہ کو راضی کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے من سعادت ابن آدم کے بیٹے کی یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے
یہ اس پر دل سے راضی ہو جائے۔ یہ آدم کے بیٹے کی بڑی سعادت ہے، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، اعتراض نہیں، بلکہ راضی ہے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی تھی، میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ آدم کے بیٹے کی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور فرمایا وَمِن شقاوت ابن آدم، اور ابن آدم کی بدبختی کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہونے لگے، شکوے کرنے لگے، اعتراض کرنے لگے۔ کیا مطلب؟ اس مصیبت اور آزمائش کی گھڑی میں اللہ سے اور دور ہو جائے، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ تو زندگی میں بیماریاں، آزمائشیں، اپنی زندگی میں، اولاد کی زندگی میں، کاروبار میں، آمدنی میں، یہ آتی ہیں، لیکن مسلمان کے لیے کوئی فرق کی چیز نہیں، کوئی گھبرانے کی چیز نہیں۔ اگر اس میں اللہ کی بندگی میں لگا ہوا تو یہ تو اپنی زندگی میں کامیاب جا رہا ہے، یہ تو اپنی زندگی میں کامیاب سفر کر رہا ہے، اس کا سفر بہت کامیابی سے طے ہو رہا ہے۔ ناکام وہ شخص ہے جو نعمتوں میں ہو یا آزمائش میں ہو، اس کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہ ہو، اسے اللہ کی رضا کی فکر نہ ہو، اس کا سفر ناکام ہے۔ یہ ناکام نہیں جو تکلیفوں میں گزار رہا زندگی، جو آزمائش میں زندگی گزار رہا، جو بیماری میں زندگی گزار رہا، یہ ناکام نہیں، اس کا سفر بہت کامیاب ہے اگر یہ اللہ کی بندگی سے یہ سفر طے کر رہا۔ اصل زندگی کا مقصد تو یہ ہے اللہ کی بندگی ہو۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 30 سے 31 سال تک ایک جسم پہ تھوڑا سا نکلا تو آپ کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، ایک لمبے عرصے تک بسترے پہ پڑے رہے، کھایا بھی اسی پہ، پیا بھی اسی پہ، پہنا بھی اسی بسترے پہ، گندگی بھی وہیں سے، اتنے عرصے تک۔ لیکن ہر آنے والا دیکھتا کہ چہرہ بڑا مطمئن ہے، بڑا مطمئن، حشاش بشاش، پرسکون، اطمینان۔ تو کوئی کہتا ہے عمران اتنی لمبی طویل تمہاری زندگی کی آزمائش ہے لیکن تم تو ایسے مطمئن ہو۔ فرمایا میرے اللہ نے میرے لیے یہ چاہت پسند کی ہے، میں اپنی اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت میں نے بھی بنا لیا ہے، جو اس کی چاہت وہ میری چاہت ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اگر اس ذات نے میرے لیے یہ طے کیا تو میں بھی اسی پہ خوش ہوں، اس نے میرے لیے اچھا ہی چاہا ہوگا اور میرے لیے بھلا ہی چاہا ہوگا اور میری بھلائی کے لیے فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ ہے من سعادت ابن آدم، آدم کے بیٹے کی یہ سعادت ہے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے، جو اللہ نے چاہا میں اس میں چاہتا ہوں۔ تو میرے عزیزو کامیاب سفر ہے اس کا جو اس آزمائش کے موسم میں بھی اللہ کی بندگی میں آگے بڑھ رہا، اللہ کو راضی کر رہا۔ تکلیف کس کی زندگی میں نہیں ہے؟ کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی ولی ایسا نہیں جس کی زندگی میں تکلیف نہ ہو، لیکن یہ سودا بڑے گھاٹے کا ہے، تکلیف بھی برداشت کرے، کمائی بھی نہ کرے۔ یہ سودا بڑا گھاٹے کا ہے کہ تکلیف بھی برداشت کرے، کمائی بھی نہ کرے، خالی ہاتھ رہے، شکوے، شکایت، اعتراض، اللہ سے اور دوری، اور مصیبت اگر عاملوں کے چکر میں پڑ گئے تو اس نے تو بدگمانیاں ڈال دینی ہے، کسی نے کچھ کر دیا، بس اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ بدگمان ہو گیا کسی ساس کے بارے میں، بہو کے بارے میں، نم کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، اس نے یہ کہنا ہے، باقی بدگمانی کی کہانی اس کے دل میں پہلے سے ہے۔ آزمائش ہے، اللہ کی طرف رجوع کر، اللہ کی طرف رجوع کر۔
اس کو اپنے حق میں رحمت بنا لے، اس کو اپنے حق میں رحمت بنا لے، تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے کہ تکلیف بھی اٹھائے اور کمائی بھی نہ کرے۔ تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اس موسم میں، آزمائشوں کے موسم میں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے تو پھر خوشخبری ہے، پھر غم کی کون سی بات ہے، پھر پریشانی کی کون سی بات ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر تو اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، ان پر تو اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اولئک هم المہتدون، ان کا سفر تو بڑا کامیاب چل رہا ہے، ان کا سفر تو بڑا ہی کامیاب چل رہا ہے، ان کا سفر تو بڑا کامیاب جا رہا ہے، ان پر اللہ کے مہربانیاں، رحمتیں، کامیاب سفر طے کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ زندگی کے احوال ہر شخص کی زندگی میں مختلف آ رہے ہیں، ہر شخص کی زندگی۔ تو ایسے موقع پہ اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے، اللہ سے تعلق بڑھ جائے، دعائیں بڑھ جائیں، ہاں، اللہ کے سامنے آہوزاری بڑھ جائے، یہی ہماری اس موسم کی کمائی ہے۔ آدمی بیماریوں میں، آزمائشوں میں اتنا تیز اوپر پرواز کرتا ہے کہ بس اوقات سینکڑوں نفلوں سے بھی یہ پرواز طے نہیں ہوتی، ہاں، بڑی بڑی نیکیوں سے بھی یہ پرواز طے نہیں ہوتی، یہ سفر طے نہیں ہوتا جو اس آزمائش کے گھڑیوں میں یہ اللہ کا قرب سے نصیب ہوتا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو ساتھ ہو جاتا ہے اس کے، اللہ تو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اتنا دوں گا میں ایسے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اب یہ کسی اور عبادت پہ نہیں ہے، یہ اسی آزمائش کے موسم میں مل سکتی ہے، تکلیف کے موسم میں مل سکتی ہے، بیماری کے موسم میں ملتی ہے، جب نفس اور طبیعت کے خلاف احوال آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ ترقی اسی موقع پہ ملتی ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے، عافیت بھی مانگنی چاہیے، لیکن جو احوال آ جائیں اس پر اللہ سے راضی بھی ہو جانا چاہیے۔ کتنی ہماری زندگی میں احوال ایسے جو ہمارا اختیار ہی نہیں چلتا، غیر اختیاری ہے۔ غیر اختیاری چیزوں میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس ذات کا اختیار چل رہا ہے وہ ذات میرا بڑا خیرخواہ ہے۔ جس چیزوں میں میرا اختیار نہیں اس میں پریشان رہنے کی ضرورت کوئی نہیں، اس لیے کہ جس ذات کا اختیار چل رہا ہے وہ ذات میری خیرخواہ بہت ہے، میری بھلائی چاہنے والی ذات ہے۔ میری زندگی کے ڈور کسی عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں، علیم، خبیر، حکیم، رحیم ذات کے ہاتھ میں ہے۔ ڈھیلا چھوڑے کھینچ لے، دے دے لے دے، مجھے کیا فکر ہے، میں تو مطمئن ہوں ہر حال میں۔ تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا اور اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا میرے عزیزو، تو اس سے یہ زندگی کا سفر کامیابی کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے مولا، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، اپنے پسند کا مرنا نصیب فرما۔ مولا کریم، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔
اے اللہ اپنے فضل سے ہر قسم کی موذی امراض سے ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ مولا کریم لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما، ہر قسم کے گناہوں سے، گندگیوں سے، غفلتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے، گندگیوں سے، غفلتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ اولادوں کی نافرمانیوں سے، فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بچیاں گھروں میں ہیں تو ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ٹوٹ پھوٹ کو انتشار سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کو باہمی اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ مولا دین کا کام جو بھی جہاں کہیں بھی کر رہا تو اس کی عظمت محبت کر نصیب فرما۔ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، انہیں اپنوں کی حماقت سے، غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بددینوں سے اہل اسلام کو نجات نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، دین کا بول بالا فرما، بے دینوں سے، لا دینوں سے وطن عزیز کو پاک فرما۔ اے مولا کریم اسے استحکام نصیب فرما، یہاں جو دین دشمن ملک دشمن ہے انہیں بھی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے قسمت میں ہدایت نہیں مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ مولا جو مسلمانوں کو دین سے، اہل دین سے، مساجد سے، مدارس سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے مسلمانوں کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ مولا جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے ان کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں میں بے حیائی، فحاشی کو رواج دے رہے انہیں بھی ہدایت نصیب فرما، ان کے فتنوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم